بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فعرقوه ثم زروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله له. رواہ بخاری مسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گزشتہ قوموں کے واقعات سنایا کرتے تھے اور ان واقعات سے آپ نصیحت آموز باتیں اور ان باتوں سے تربیت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں. ایک وہ شخص جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. مرتے وقت اس کی کیا حالت ہے اور پھر وہ اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہا ہے، اس سے متعلق ایک تفصیلی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رجل لم يعمل حسنة قط. ایک آدمی جو کہ بہت گنہگار تھا اور اس کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں تھا اور اس کو اس بات کا یقین تھا کہ آخرت میں تو نیکی کام آتی ہے اور گناہوں سے انسان جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے. گناہ اللہ کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اللہ کو ناراض کرنے سے نہ انسان دنیا میں خوش رہ سکتا ہے نہ آخرت اس کی بن سکتی ہے. دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی اس کی خراب. تو اس آدمی کی بھی زندگی کا یہی حال تھا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. نیک اعمال سے دنیا کی زندگی میں بھی سکون ملتا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیتے ہیں. نیکیاں، نیک اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، یہ وہ کام ہیں جس سے انسان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو اس شخص کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی اور اس شخص کے پاس گناہوں کا انبار تھا. اذا مات فعرقوه، اپنی اولاد کو جمع کر کے مرتے وقت وصیت کرنے لگا. اپنی اولاد کو جمع کیا جب مر رہا تھا اور مرتے وقت یہ وصیت کرنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا. فحرقوه، خوب اچھی طرح جلا دینا. ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، پھر جلنے کے بعد جب میرے جسم کا راگ جمع ہو جائے، راگ ہو جائے، تو اس راگ کو آدھا تو خشکی میں پھیلا دینا، یعنی زمین پہ بکھیر دینا، پھیلا دینا، منتشر کر دینا، اڑا دینا ہواؤں میں. وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، اور پھر بقیہ آدھا سمندر میں بہا دینا، منتشر کر دینا، بکھیر دینا، پھیلا دینا، تاکہ میرے جسم کا ذرہ ذرہ الگ الگ ہو جائے. اور کہنے لگا یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں فواللہ لئن قدر اللہ
علیہ لیعذبنہ عذابا، کیونکہ اگر میرا جسم صحیح سالم قبر میں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کیا، صحیح حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو میرے اتنے سارے گناہ ہیں کہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین، کہ مجھے بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اور نہ ہی میں پیشی اللہ کی برداشت کر سکتا ہوں۔ سخت عذاب دیا جاؤں گا، اس سخت عذاب سے بچاؤ کا مجھے یہ راستہ نظر آتا ہے کہ مجھے جلا کر میرے جسم کو ختم کر دینا، بکھیر دینا، منتشر کر دینا، تاکہ میں کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے عین مطابق لکڑیاں جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اس کی لاش کو بیچ میں رکھ کر آگ لگا دی، اور آگ سے اس کی لاش جلتے جلتے راکھ بن گئی، لکڑیوں کے ساتھ مل کر برادہ راکھ بن گئی۔ اور پھر انہوں نے اس کے مطابق، وصیت کے مطابق، کچھ تو حصہ انہوں نے زمین میں ہواؤں میں اڑا دیا، بکھیر دیا، پھیلا دیا، منتشر کر دیا، اور بقیہ آدھا حصہ سمندر میں بہا دیا۔ اس طرح اس کی لاش کو اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹوں نے منتشر کر دیا، باپ کی اس خواہش پر کہ میں کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ جب میرا جسم سلامت نہیں ہوگا، میرا جسم ایک جگہ موجود نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے جمع بھی نہ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ میرے جسم کو جوڑیں گے نہیں، جمع نہیں کریں گے، تو میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سارا معاملہ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی اولاد نے یہ سارا معاملہ کر دیا، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہواؤں کو کہ اس کی جسم کے جتنے ذرات ہیں جو تم میں اس نے بکھیرے ہیں، ہواؤں میں، فضاؤں میں بکھیرے ہیں، وہ سارے جمع کرو۔ اللہ کے حکم سے اس کے آدھے جسم کو جو کہ فضاؤں میں بکھیرا تھا، منتشر کیا تھا، پھیلایا تھا، ہوا نے اللہ کے حکم سے جمع کر دیا۔ وَأَمَرَ الْبَحْرَ، اور سمندر کو اللہ نے حکم دیا کہ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، تیرے اندر جتنے اس کے جسم کے ذرات ہیں، جسم کے راکھ ہے، سارا جمع کرو۔ سمندر نے اللہ کے حکم پہ اس کے جسم کے ذرے ذرے کو جمع کر کے منتشر کر دیا، جمع کر دیا۔ جب اس کا جسم پورا جمع ہو گیا، اللہ کے حکم سے اس کا جسم دوبارہ صحیح ہو گیا، اور اللہ نے اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کیا۔ اللہ ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، دنیا کی زندگی بھی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ دیتے ہیں، قبر سے دوبارہ زندہ کر کے بھی اللہ ہی اٹھائیں گے۔ قبر میں بھی انسان کی یہی حالت ہوتی ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوگا دوبارہ انسان کے جسم صحیح سالم اٹھنا قبر سے شروع ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کے لیے میدان حشر قیامت کے دن کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام اس کے ساتھ پہلے کر لیا کہ سمندر سے کہا جمع کرو اس کے جسم کو، اور ہواؤں سے کہا جمع کرو اس کے جسم کو۔ جب اس کا جسم پورا جمع ہو گیا، اللہ نے اس کے جسم کو زندہ کر دیا، اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اس کو۔ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا ثم قال لما فعلت هذا، ہاں بھائی یہ کام تم نے کیوں کیا تھا؟ لما فعلت هذا، ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارا جسم ہواؤں میں، فضاؤں میں بکھر جائے گا، ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ یا یہ سمجھتے تھے کہ تمہارا جسم سمندر میں، سمندر کی گہرائیوں میں منتشر ہو جائے گا، تو کیا ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ لما فعلت هذا، ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص کسی اور وجہ سے نہیں، وہ صرف اللہ کے ڈر سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اتنی سی بات کہی، من خشیتک یا ربی، من خشیتک یا ربی، اے اللہ آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے، آپ کے سامنے پیشی کا میں اپنے کو قابل نہیں سمجھتا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جہنم میں جلوں گا، مجھے یقین تھا کہ میں آپ کے عذاب کو نہیں سہ سکتا،
مجھے مرنے کے بعد کی زندگی کا پورا پورا یقین تھا، میں نے یہ سب کچھ صرف آپ کے ڈر سے کیا کہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، اے اللہ آپ جانتے ہیں میری دل کی کیفیت کو کہ اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، میں صرف آپ کے ڈر سے، خوف سے اس عمل کو کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے عذاب سے بچ جاؤں بس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو سچ کہتا ہے، اور تیرا یہ عمل صرف میری خشیت اور ڈر کی وجہ سے تھا۔ فغفر اللہ لہ، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فغفر اللہ لہ، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو میرے عذاب سے ڈر رہا تھا، میری پکڑ سے ڈر رہا تھا، کام تو نے اچھا نہیں کیا تھا، ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تیرا کرنے کا سبب میرا ڈر اور میرا خوف تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف جب کسی کے دل میں ہوتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے ہی بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوف خدا پسند ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہونا، دل میں اللہ کا ڈر ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس نے غلطی تو بہت بڑی کی تھی لیکن خوف خدا کی وجہ سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔